سورہ توبہ کیسٹ نمبر 48۔ سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ويتولوا وهم فرحون. اب ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے صحابہ کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور اسلام والوں کے بھی دشمن ہیں. لأنه مہما سنة کہ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حسنہ مانا فتح نصر، آپ کو فتح عطا فرماتی ہیں، خوشی عطا فرماتی ہیں، مدد فرماتی ہیں دشمنوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے فتح اور کامیابی کو آسان کر دیتی ہیں. ساءہم بذالک، ان منافقین کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اللہ مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، تو یہ منافق جو ہیں، یہ دشمنان دین جو ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِيبَكَ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو شکست ہو جاتی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو ہم نے احتیاط کر لی تھی، اچھا ہوا نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے. بھئی ہم تو سمجھدار ہیں، ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں جانا ہے، اگر جاتے تو ہم بھی مارے جاتے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی، تو اس لیے ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. یعنی مسلمان کامیاب ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمان ناکام ہو جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی ہم تو بچ گئے. تو یہ علامت ہے کہ اگر مسلمانوں کی تکلیف پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے تو سمجھیں گے پھر ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے. اور اگر مسلمانوں کی تکلیف پہ آپ کو رنج نہیں پہنچتا، چلو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن دل میں دکھ تو پہنچے، تکلیف تو پہنچے کہ یار ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت برائی ہو رہی ہے. اور تکلیف پہنچنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آدمی ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے جو قدم اٹھا سکتا ہے مال کے طور پہ، جہاد کے طور پہ اور زبان سے قلم سے، وہ تو ادا کرے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مانا کہ نفاق کی علامات میں سے ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارشد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جوابهم في عداوتهم هذه الطامة فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. اب اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ان عداوت کے بارے میں جواب بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ہمیں تو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے. ہمیں فتح ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں شکست ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے ہے،
ہمیں خوشی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان اصابہ ضراء شکر، اگر اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے صبر کرتا ہے، اور اگر مسلمان کو کوئی خوشی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر فتح آ جائے تو وہ اتراتا نہیں ہے، وہ تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، اگر کوئی دکھ آ جائے تو اس پہ صبر کرتا ہے، کیونکہ مومن سمجھتا ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے، اور وہی ہمارا سردار ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا ناصر ہے۔ تو جب اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے، اگر اس نے ہمارے مقدر میں شکست لکھی ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کبھی اپنے بندوں کو وہ کامیاب کر کے آزماتے ہیں، اور کبھی اپنے بندوں کو ناکام کر کے آزماتے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں ہر فیصلے پہ اللہ کے راضی ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یاد رکھیں کہ یہاں جار مجرور مقدم ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ، معنی یہ ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جب بھی توکل کرنا ہے اللہ پہ کرو، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، جب بھی دکھ آئے سکھ آئے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں آتا ہے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے آقا کو جب کوئی سخت مسئلہ پیش آ جاتا فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے تب بھی نماز پڑھو، اگر چاند کو گرہن لگ جائے تب بھی نماز پڑھو، کیونکہ یہ علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نور کر سکتے ہیں تو ساری دنیا کو ختم فرما سکتے ہیں، تو اس لیے فوراً اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اور یہی اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ایمان والو اللہ سے مدد پکڑو۔ مدد کیسے آئے گی؟ صبر کے ساتھ۔ مدد کیسے آئے گی؟ عبادت کے ساتھ۔ مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں، قل اے لہم، آپ ان کو کہہ دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نحن تحت مشیتہ وقدرہ، ہم سب اللہ کی مشیت و تقدیر کے تابع ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ وَهُوَ مَوْلَانَا اے سیدنا وملجأنا، وہی ہمارا سردار ہے، اسی کی طرف ہمارا آسرا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا لفظ مولانا کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے اللہ کی ذات کے لیے آتا ہے، ہوا مولانا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے یا علماء کے لیے ان کو مولانا کہنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ جس لفظ میں ذرا سا بھی شائبہ پڑے تو اس لفظ سے بچنا جو ہے بہتر ہے۔ اور جیسے ہمارے ملکوں میں اکثر لوگ لکھتے ہیں مولانا مولانا، وجہ یہ ہے کہ لفظ مولانا کے کئی معنی آتے ہیں۔ مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی محافظ بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، اور مولا کا معنی جو ہے انسان کا یعنی سہارا بھی ہے۔ تو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جس لفظ میں تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے، کیونکہ یہ لفظ قرآن نے اللہ کے لیے استعمال کیا، اللہ مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظہیر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان نے اپنا بتوں کا نعرہ بلند کیا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، حضور نے فرمایا عمر ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لكم. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اللہ کے سوا کہیں استعمال نہ کریں، کیونکہ بعض لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی مراد ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ملک میں بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے نعوذ باللہ، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا یہ بھی خدا ہے نا، یہ معنی نہیں ہوتا. مراد یہ ہوتا ہے کہ عزت والا ہے، سردار ہے، ہم سے بڑا ہے، احترام والا ہے، علم کا احترام، عزت ہے، سردار ہے. جیسے حضور نے فرمایا مولا القوم منہم، اسی طرح ایک حدیث سے مبارک میں یہ لفظ بھی آتی ہیں. حضور فرمایا جو آدمی مر گیا اور قرضہ چھوڑ گیا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، چلو اس کا میں متولی ہوں جس کا کوئی سہارا اور کوئی وارث نہ ہو. لیکن افضل بہرحال جمہور کی رائے میں یہی ہے کہ ایسا لفظ جس میں شبہ پڑے وہ استعمال نہ کرو. اسی طرح جیسے لفظ ہے غلام، ہمارے ہاں غلام کا معنی جو ہوتا ہے یعنی نوکر، غلام کا معنی ہوتا ہے کہ خدمت گزار، غلام کا معنی ہوتا ہے آدمی کے تابع فرمان. لیکن قرآن میں لفظ آتا ہے غلام کا معنی بمعنی ابن، غلام کا معنی بیٹا. جیسے کہ بی بی نے فرمایا انا یکون لی غلام، کہ مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو وہاں غلام بے معنی لڑکا ہے. اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی فبشرناہ بغلام علیم، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو علم والا لڑکا عطا فرمائیں گے. تو غلام جو ہے بے معنی ابن ہے. تو ہمارے ہاں جب لفظ غلام استعمال ہوتا ہے وہاں مراد ہوتا ہے یعنی خادم، مراد ہوتا ہے ایک نوکر فرما بردار. لیکن اس لفظ کا معنی بیٹا بھی ہے. تو اب اگر ہم کسی کو کہیں گے یہ غلام ہے نا، کیا معنی غلام ہے، جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاں بھائی غلام نبی کا بیٹا ہو گیا، یا کہتے ہیں کہ اللہ کا غلام تو معنی اللہ کا بیٹا ہو گیا. تو جس لفظ میں شبہ پڑے وہ لفظ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بلا وجہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے غلط معنی مراد نہ لے لے. اور خاص طور پہ دشمن جو ہے یہود ہیں، نصارہ ہیں اور ہنود ہیں، اسی طرح اور کافر ہیں، وہ انہی لفظوں کو دھوکے میں استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ہم نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو وہاں تو تم ناراض ہو جاتے ہو، تم کہہ دیتے یہ غلام اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو تم بھی تو اللہ کے بیٹے بنا رہے ہو. قرآن موجود ہے انا یکون لی غلام، غلام بمعنی ابن ہے. تو دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے لفظوں کے استعمال سے احتراز کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کی قدرت ہے کہ بہت سارے عربی کے لفظ ہیں لیکن وہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. یعنی سب سے بڑی بات دیکھ لیں کہ آپ کے جو پاسپورٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کو دیکھیں وہاں لکھا ہوگا حامل الجواز یا حامل حاضر جواز یا حامل جواز حاضر، یعنی پاسپورٹ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ حامل رکا حاضر، یہ ہمارا خط اٹھا کے لانے والا، یہ پاسپورٹ والا. لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے حامل کہتے ہیں وہ عورت جو حمل والی ہو. حامل کا معنی جیسے حائض، حائض کہتے ہیں عورت جو حیض والی ہو. حامل معنی وہ عورت جو پیٹ میں حمل اٹھانے والی ہو. تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب عرب لوگ پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ کیا یار یہ اس ملک کے سارے بندے حاملہ عورتیں ہیں، یہ کیا ترجمہ ہے یا کیا لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. وہاں آپ لکھے صاحب حاضر الجواز، کہ اس پاسپورٹ والا. تو یہ کیا ہے کہ حامل کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 20 کروڑ کی آبادی ہے، ان کو ایک لفظ عربی کے ترجمے کرنے والا بھی نہیں مل سکا. تو اس لیے وہ بیچارے بڑے حیران ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مثلا ہم کہتے ہیں نا جی جتنے دنیا میں ہمارے یہاں بلوچ قومیں ہیں، جتنی بھی ان کی قسمیں ہیں ماشاءاللہ، تو بلوچ تو بہت قسمیں ہیں نا بلوچوں کی.
یہ رند ہے اور یہ کڑائی ہے اور یہ لغاری ہے اور یہ مزاری ہے اور یہ نشاری ہے اور جناب یہ زرداری ہیں اور یہ کھوسے ہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں ماشاءاللہ، وہ سب خان کہلاتے ہیں۔ جتنے بلوچ ہوں گے ان کا لقب بن گیا خان۔ کون ہے جی؟ یہ خان صاحب، خان صاحب۔ حالانکہ عربی میں خان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، جو کسی کی امانت میں خیانت کرے، خان یا خون ہو تو اس کا مادہ کیا ہے؟ خانہ، خیانت کرنے والا۔ تو وہ لوگ حیران ہے یار یہ کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو لکھتے ہیں خیانت کرنے والا، یہ عجیب پاگل قوم ہے، تو یہ کیسے خان بن گیا؟ تو اسی طرح بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جن کا معنی جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس لفظ سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں بڑے آدمی کو کہتے ہیں سردار۔ اب سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا سر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہو۔ دار کہتے ہیں پھانسی کو، سر مانا سر، یعنی جس کا سر پھانسی پہ لٹکا ہو اس کو کہتے ہیں سردار، یعنی اس کا سر جو ہے بردار، پھانسی پہ لٹکا ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ لقب ہے سردار، بڑے آدمی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ملک کہلاتے ہیں، حالانکہ ملک بادشاہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک عام بات ہے جی یہ کون ہے جی؟ یہ ملک صاحب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ میاں صاحب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ سردار ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ چودھری ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ خان ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ماشاءاللہ جناب یہ وڈیرے ہیں۔ تو بڑے بڑے عجیب عجیب لفظ ہوتے ہیں۔ ہر ملک میں ایک مروج زبانیں ہیں، وہاں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو عربی میں ہے، اگر وہ معنی لیا جائے وہ تو بالکل نعوذ باللہ خلاف بن جائے، وہ تو اس کا تعریف کے بجائے توہین بن جائے۔ اب خان کا معنی ہوتا ہے نا بڑی قومیں ہیں جو مارشل قومیں ہیں، بڑی مضبوط قومیں ہیں، وہ اپنے آپ کو خان کہلاتے ہیں۔ جیسے پٹھان ہے، وہ بھی جو بھی پٹھان ہوگا وہ خود بخود خان ویسے بن جائے گا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا۔ حالانکہ پٹھانوں میں ماشاءاللہ پھر آگے کئی قومیں ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر کئی قبیلے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ سارے کے سارے خان کہلاتے۔ تو عربی میں خان کا لفظ جو ہے وہ معنی خیانت کے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی جیسے ہمارے ہاں کسی کا نام ہونا اللہ دیتا، تو معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی عطا اللہ، کہ اللہ نے دیا۔ لیکن جب عرب کوئی پڑھے گا وہ کہے گا لا حول ولا قوت، اس کا نام اللہ ہے، یہ بندہ ہو گیا، اللہ کیسے بن گیا؟ بیوقوف ہے، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ مرکب ہے اللہ دیتا، دونوں ملائیں گے تو ترجمہ بنے گا، صرف اللہ سے ترجمہ نہیں بنے گا۔ لیکن وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اللہ، یہ کیسے بندہ بن گیا، اللہ بن گیا؟ تو ہر بندہ تو اللہ کا عبد ہوتا ہے، اللہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جیسے ہمارے ہاں اللہ دیتا ہے، اسی طرح رب نواز، وہ کہتے ہیں رب کیسے بن گیا بھائی، یہ بندہ رب کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے کہ یہاں نام مفرد ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مرکب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ ایسے الفاظ استعمال ہوں جس کا کہیں شبہ نہ پڑے، کہیں اس میں دھوکہ نہ پڑے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے مسجدوں میں ہمارے یہاں عام لکھ دیتے ہیں یا اللہ، دوسرے کونے پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، تو اب یہ اللہ کے برابر آ گیا، یہاں بھی حرف ندا وہاں بھی حرف ندا، تو شرک آ گیا، شرک آ گیا کہ ندا پکارنے کا حقدار تو صرف اللہ ہے، اور یا جو ہے پکار کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ بھی ہم حرف ندا لگا رہے ہیں اور نبی کے ساتھ بھی ندا لگا رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے بچیں۔ اگر آپ نے لکھنا ہے محبت میں تو ایک طرف آپ لکھیں اللہ جل جلالہ، دوسری طرف آپ لکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور کے نام سے محبت بھی ہو اور شرک بھی پیدا نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ ایسے الفاظ سے جن میں، اور اس سے خود میرے پاک نبی نے منع کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہہ لیا کہ ما شاء اللہ ہو وشئت، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اس نے حضور نے فرمایا اچھا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، کہ حرف واو تو جمع کے لیے ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو کہ ما شاء اللہ ثم شئت، یہ نہیں کہ ما شاء اللہ و شئت، تو تم نے تو مجھے نعوذ باللہ شریک بنا دیا اللہ کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ لفظ جن میں عقیدے کا شبہ آتا ہو، وہ لفظ جن میں شرک کا شبہ آتا ہو،
وہ لفظ جس میں معانی کے اعتبار سے شبہ پڑتا ہو ایسے تراجم سے بچا کریں، ایسے لفظوں سے احتیاط کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مولانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہی ہمارا سردار ہے، وہی ہمارا ملجا ہے، وہی ہمارا ماوا ہے، اور اسی پہ ہمارا توکل ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ای ونحن متوکلون علیہ، ہم اسی پہ توکل کرنے والے۔ وہو حسبنا ونعم الوکیل، اسی کی ذات ہمیں ہر حال میں کافی ہے اور وہ سب سے بہتر محافظ و مددگار ہے۔ فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون يقول تبارك وتعالى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تربصون بنا اي تنتظرون بنا الا احدى الحسنيين شهادة او ظفر بكم قالوا إن جاءوا طاغين ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل فتربصوا إنا معكم متربصون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل هل تربصون بنا، کہہ دیں آپ ان منافقین کو، ان دشمنوں کو کہ تم اسی انتظار میں ہو نا کہ ہمیں دو چیزوں میں سے کوئی تو پہنچے گی، کہ یا تو ہم شہید ہو گئے، پھر بھی تم میرے مزے ہو گئے کہ ہم تو شہید ہو گئے لیکن ہمارے لیے تو شہادت بھی بڑی نعمت ہے، اور یا ہم کامیاب ہو گئے۔ تم اسی بات میں تم کہتے بھی ان کے لیے تو دو چیزیں ہیں بس، اسی کے تم انتظار، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں تو ہر حال میں فائدہ ہے۔ ہم اگر شہید ہو گئے الحمدللہ شہادت کی موت مل گئی، اور شہادت کی موت سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور کہیں فرمایا احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور کہیں فرمایا زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں جنت کا۔ اور اسی طرح میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ انا اقتل ثم احیا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے اللہ زندہ کریں، پھر میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کریں، پھر میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے اللہ زندہ کریں۔ تو ہمارے لیے تو شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو غازی بن گئے، ملک بھی فتح ہوگا، مال غنیمت بھی ملے گا، اور ہم کامیاب بھی لوٹیں گے۔ لیکن تمہارے لیے کیا ہے؟ ہم تو صرف تمہارے بارے میں ہی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں تمہارے لیے یہ ہوگا، یا تو اللہ کا عذاب تم پہ خود آئے گا کہ اللہ تمہیں خسف کر دیں گے، اللہ تمہیں مسخ کر دیں گے، اللہ تمہیں غرق کر دیں گے، اللہ تم پہ پتھر برسا دیں گے، عذاب خود دے دیں گے اور تم برباد و ہلاک ہو جاؤ گے، یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیں گے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دیں گے، تم قیدی بن جاؤ گے یا قتل ہو کر، ہے نا، ہمارے تو بھلے کی بات ہے، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں۔
مسلمان تو کسی طرح گھاٹے میں نہیں ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے تو یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ مبارک جو ہے ہجری سن کے مطابق 1422 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، افغان میں ایسے واقعات ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ جو مسلمان مجاہد وہاں شہید ہوئے ان کی لاشیں مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد لائی گئی، ایسے معلوم ہوتا تھا ابھی سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھلا دیا ہے کہ ان کے چہروں پہ ایسے سکون ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سو گیا ہے، نیند میں ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ اور دشمن کے ہاتھ میں وہ لاشیں ہیں، کوئی آرام سے بھی نہیں رکھا گیا، اس سے کوئی تلاجے میں بھی نہیں رکھا گیا، اس سے کسی کولڈ سٹوریج میں بھی نہیں رکھا گیا، پڑے ہوئے بیچارے۔ لیکن وہ لاشیں جب پہنچی ہیں، بعض لاشیں 10 دن کے بعد، بعض 20 دن کے بعد، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں، کوئی 6 سال کا بچہ ہے، کوئی 11 سال کا بچہ ہے، یعنی ایمان سے کہنا پڑتا ہے، ہم تو اخبار میں فوٹو دیکھتے ہیں نا، ان بچوں کے فوٹو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ان کے چہرے ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے پھول کھل رہا ہو۔ ایک 11 سال کا بچہ ہو اور یہود کی گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہا ہو، ایک 6 سال کا بچہ ہو، یہودی گزرے اور پتھر مار رہا ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، یہودی گزرے کچھ بھی نہ کر سکے تو انگلیاں کھڑی کرتے ہیں کہ ہماری فتح ہماری ہوگی، وہ ان کے مکانوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں، بلڈوزر پھیر کے وہ ملبے کے اوپر جا کر بھی اسلام کا جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، مکان گر گیا تو کیا ہو گیا، یہ مٹی کٹھی ہو گئی، اونچی جگہ بن گئی، ہم یہاں بھی جھنڈا لگائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1422 سال کے بعد دکھلا رہے ہیں، اور جو لوگ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت شہادت سے ہمکنار ہوئے ہوں گے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ حضرت جعفر جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دکھلایا گیا ہے، اور اللہ کے نبی کا دیکھنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا مشاہدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے، تمام صحابہ نے جا کے عرض کیا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، حکم فرمائیں، اس مدینہ منورہ میں ہماری اتنی طاقت ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، اور یہ باغی لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، 100-150 سارا باغی ہے، اور ان کا تو ایک ایک پرزہ اگر اڑا دیا جائے نا، ایک ایک گوشت کا پرزہ بھی نہیں ملے گا، اب حکم تو دے نا، لیکن جب تک امیر المومنین حکم نہ دے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے انتظار ہے اس بشارت کی جو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میں نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں فساد ہو جائے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، میں مرتبہ شہادت پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن محمد مدنی کے شہر میں میں خون ریزی نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں امن ختم ہو جائے، قتل کیا جائے، 100-150 آدمی کو مار دیا جائے، مجھے شہید کر دیں گے کوئی بات نہیں، مجھے تو حضور پہلے بھی بشارت دے چکے ہیں شہادت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتلا دیں گے، تم کس بات کی انتظار کر رہے ہو، اصل تو ہم انتظار کر رہے ہیں تمہاری کہ یا تو اللہ کی طرف سے براہ راست عذاب آئے گا تم پر، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تم پہ عذاب بھیجیں گے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اللہ کا فیصلہ جو ہوگا تو ہو جائے گا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قل لہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، هل تربصون بنا ای تنتظرون بنا، تم کیا امید کر الا احد الحسنیین، یاد رکھو وہ تو اس کو حسنیین نہیں سمجھتے تھے، لیکن مومنوں کے لیے تو یہ حسنیین ہے نا، اس لیے فرمایا گیا کہ ورنہ وہ تو ہماری موت پہ بھی خوش ہوتے تھے، ہماری شکست پہ بھی خوش ہوتے تھے، فرمایا کہ وہ حسنیین کیا ہے، شہادہ، یا تو اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں گے،
او ظفر بکم، یا اللہ ہمیں کامیابی دیں گے. قالہ ابن عباس مجاہد وقتادہ وغیرہم. حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی تفسیر فرمائی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَيْ نَنْتَظِرُ بِكُمْ، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یا تو یہ ہوگا کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، یا تو اللہ تم پہ اپنی طرف سے خود عذاب نازل کر دیں گے، جیسے کہ قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا، جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا. اللہ تم پہ خود عذاب نازل کر دیں، چاہے وہ عذاب آسمانوں سے نازل ہو یا زمینوں سے ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دیں، فتح دے دیں. اَيْ نَنْتَظِرُ بِكُمْ هَذَا أَوْ هَذَا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیں گے. بِسَبْيٍ أَوْ قَتْلٍ، کہ یا تو تم قیدی بن کے ہمارے پاس آؤ گے یا انتظار. معكم متربصون، ہم بھی ہیں انتظار. جیسے اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو فانتظروا انا معكم منتظرون، تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين. اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو کہہ دیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو چاہے اپنی رضامندی سے یا چاہے جبر سے مجبور ہو کر، تمہاری خیرات ہرگز اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ تو خیرات بھی اس کی قبول کرتے ہیں جو ایمان والا ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو. وہ تو اگر دھیلا بھی خرچ کرے تو اللہ اجر دیتے ہیں. لیکن جو منافق ہے، جو ٹیکس سمجھ کے دے رہا ہے، جو اپنے اوپر ایک عذاب سمجھ کے خرچ کر رہا ہے، یا جو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو تو دھیلا ہی نہیں ملے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالی سے رضا و رحمت کے ساتھ بندہ خرچ کرے. لیکن اگر کوئی منافق خرچ کرے گا وہ دکھانے کے لیے، اس لیے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ آج بھی دیکھو کہ تم اگر جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو کیوں دے رہے ہو؟ تمہارا مقصد دکھانا ہے کہ لوگ کہیں بڑا آدمی ہے، کہ جب کوئی گورنر بلا لے، کوئی چیف منسٹر بلا لے، کوئی پی ایم بلا لے، کوئی بڑا چیف بلا لے، تو لوگ جناب بڑے بڑے سیٹ جو ہوتے ہیں نا، جو جی میرا 10 لاکھ لکھیں اور جی میرا 20 لاکھ لکھیں، اور شام کو جائیں کہ جناب مسجد کی حمام خراب ہو گئے، ٹوٹیاں خراب ہو گئی ہیں، 1000 جو ہے چھوڑے یار، جاؤ دفاؤ، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری مسجد کی ٹوٹیاں بناتے رہے. اور وجہ کیا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف اس یعنی کمیونٹی میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے چندہ دیتے ہیں، ان کو چندے سے غرض نہیں ہوتی. اور دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ جب گورنر کے کہنے پہ ہم 10 لاکھ کا چیک دے دیں گے تو 4-5 دن کے بعد 10 کروڑ کا کام بھی کروا دیں گے، تو کوئی گھاٹے کا کام تو ہے نہیں. اس طرح تو شاید 10 لاکھ سے ہمارا کام نہ چلتا. لیکن یہاں جب اس کے کہنے بھی جی ہمارے لیے 10 لاکھ لے لیں، جی اسکول کے لیے لے لیں، اسپتال کے لیے لے لیں، اور جی یہ سینٹر ہم بنا کے دے دیتے ہیں، اور یہ جناب نیکی کا کام ہے جناب، بالکل ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ دے کے 10 کروڑ کمائیں گے. اگر کوئی مسجد والا چلا جائے، مدرسے والا چلا جائے کہ بھائی مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، وہ کہا چھوڑو یار یہ مولوی تو بس سارے چندے کرتے رہتے ہیں، بس ایسے بہانے بنا رکھے ہیں، چھوڑو جی تمہارے مدرسوں میں کیا فائدہ ہے؟ کیا کر رہے ہو تمہارے جو پڑھ رہے ہیں، تم جن کو پڑھا رہے ہو کیا ہے؟
فارغ ہونے کے بعد کیا ہے وہ نہ کلرک بنتے ہیں، نہ اے سی بنتے ہیں، نہ ڈی سی بنتے ہیں، نہ وہ ایس ایچ او بنتے ہیں، نہ ایس پی بنتے ہیں. کیا فائدہ ہے تمہارے پڑھانے والوں کا؟ زیادہ سے زیادہ داڑھی رکھ کے مولوی بن کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک تو یہ بیکار کام ہے نا، نماز پڑھانا، روزہ رکھنا، مدرسہ کھولنا، یہ تو پاگلوں کے کام ہے نا ان کے نزدیک، یہ تو بے وقوفوں کے کام ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ منافق ہو تم چاہے زبردستی دو یا دل سے دو، تمہارے نفقے کا کبھی اللہ قبول نہیں کریں گے. قل انفقوا طوعا او کرہا، یعنی رضا سے یا جبر سے. لن یتقبل منکم ای ما انفقتم من نفقۃ، چاہے تم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو، چاہے رضا سے کرو یا جبر سے، لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کرتے اللہ پاک تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، چونکہ تم حد سے نکلنے والے، اللہ کی طاعت سے نکلنے والے، اللہ کے فرمان سے خروج کرنے والے. یاد رکھو فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا. اس لیے کوئی جب گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے. اچھا اس گناہ کو زیادہ کھل کے کرے تو کہتے ہیں یہ فاجر ہے، کہ اس گناہ کو علن اعلان کر رہا ہے. تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حدوں کو توڑ کے نکلنے والا، تجاوز کرنے والا. اللہ نے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین. ثم اخبر تعالی عن سبب ذلك وهو انهم لا يتقبل منهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اللہ نے فرمایا تمہارا نفقہ، تمہارا خرچہ، تمہارا اللہ کے راستے میں دینا کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تم نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے رسولوں سے کفر کیا، اور تم نماز بھی پڑھتے ہو تو ایسے جیسے بالکل ڈھیلے ڈھالے بن کر، مصیبت میں پڑھ کر، کسالہ سستی سے. ولا ينفقون، اور اللہ کے راستے میں تم نہیں خرچ کرتے مگر مجبور ہو کر. اور جی کیا کریں، اب مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اور مومن کی علامت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ نماز میں سستی دکھائے یا نماز کو بوجھ سمجھ کے ادا کرے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ صبح کی نماز میں لیٹے رہیں، جب سورج نکلنے لگے تو جلدی سے اٹھ کے ٹکریں مار دیں، یا عصر کی نماز میں بیٹھے رہیں، جب سورج پیلا ہو جائے تو اٹھ کے ٹکریں مار لیں، تو یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور نماز کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں، اور نماز کو معراج مومن سمجھتے ہیں، اور نماز کو دین کا ستون سمجھتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہو اخلاص سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ یہ بھی نہیں دیتے. صحابہ سے بعض صحابیات سے روایت میں آیا ہے کہ سائل نے پکارا، خیرات کے لیے آواز دی، تو صحابیہ نے انگور کا ایک دانہ جو ہے اٹھا کے دے دیا. اب ایک دانے سے کیا ہو جائے گا، لیکن میری طاقت یہی ہے، میرے پاس 2 دانے ہیں، ایک میں نے اس کو دے دیا. کسی نے مانگا تو کھجور کا ایک دانہ دے دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں یہ نہ سمجھا کرو جی 1 ریال ہے، 1 گروش ہے، 1 آنا ہے میرے پاس، کیا خیرات نہیں. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض. اس لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کو 1 گلاس پانی پلا دو. اگر تمہارے پاس یہ بھی توفیق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بھائی کو ذرا مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کو السلام علیکم خوش ہو جائے، تو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو خوشی پہنچائی ہے تو تمہیں اس کا بھی میں صدقے کا ثواب عطا فرماؤں گا. لیکن اگر دل میں نفاق ہو اور کروڑوں خرچ کر دو تو اللہ کے ہاں اس کا دھیلے کے برابر بھی اجر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى
اور نماز میں سستی کرنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے. مومن کی علامت تو یہ ہوتی ہے قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل جو ہے وہ تو مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. ایک نماز پڑھ کے نکلے تو انتظار میں ہوتا ہے بیچارہ کہ کب اذان ہو اور کب میں اللہ کے گھر میں جاؤں تاکہ اللہ کے گھر میں مجھے ذکر نصیب ہو جائے. اور میں اللہ پاک نے کفروا باللہ ورسولہ والاعمال انما تصیح بالایمان، اور اللہ کے ہاں عمل تو تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا. جب ایمان ہی نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقہ و خیرات قبول ہوگی. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ای لیس لهم قدم صحیح ولا ہمت فی العمل، یعنی ان کے قدم جو ہیں اللہ کے راستے میں صحت کے ساتھ نہیں اٹھتے اور نہ ان کی ہمت و عزم ہوتا ہے عمل کرنے میں، بلکہ عذاب سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے منافق کی علامت ہے کہ اس نماز جو ہے ان کے لیے بوجھ ہوتی ہے. ولا ينفقون الا وهم کارہون ولا ينفقون نفقة، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے مگر جبر سے مجبور ہو کر. وقد اخبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يمل حتى تملوا وان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حضور نے فرمایا یاد رکھو ان اللہ لا یمل، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں تھکتے، وہ تو پاک ہے نا. تم مانگتے مانگتے کہو جی اتنا دیر ہو گئی اتنا عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں جی میری تو دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا اور کبھی کبھی بعض جہل یہ بھی کہہ دیتے اور جی اللہ میاں بھی بڑے آدمیوں کی سنتا ہے ہم غریبوں کی تو اللہ بھی نہیں سنتا، آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ لفظ کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اچھا یہ کہنے سے کہ دیکھو جی مجھے تو آج 6 مہینے ہو گئے دعا مانگتا، اللہ پر میں بے وقوف ہوں، میں تو انبیاء کی دعا بھی کبھی 80 سال کے بعد قبول کرتا ہوں تو تم کون ہو؟ یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ دعا مانگتے رہے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب جدا ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی حضرت یوسف جب جدا ہوئے ہیں تو بالکل بچپن ہے اور جب ملاقات ہوئی ہے او ماشاءاللہ وہ تو بادشاہ بن گئے تھے. اتنا طویل مدت تک حضرت یعقوب رو رہے ہیں. اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، حضرت یوسف کے غم میں آپ کی آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک جو تھی وہ جھک گئی. ہر وقت اللہ سے مانگ. اچھا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ ملائیں گے لیکن کب ملائیں گے پتہ. یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہے 100% یقین کہ ان کو پتا ہے کہ میرے بیٹے یوسف نے جو خواب دیکھا ہے وہ نبی کا خواب ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو وہ خواب تو سچا ہونا ہے، مانا ہے کہ ملنا ہے ہم نے، لیکن کب ملنا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تخت گیا، حکومت گئی، بچے گئے، اہل و عیال گیا، صحت گئی، بیمار ہو گئے. مسنی الضر، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ حضرت یعقوب ایوب نے کہا یا اللہ مجھے تکلیف اتنی ہو گئی ہے کہ اب میری برداشت سے باہر ہے. یعنی وہ آدمی نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے. اب یہ عالم ہے کہ خود ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں، ملک بھی گیا، اقتدار بھی گیا، بچے بھی گئے، حکومت بھی گئی، ایک بیوی ہے بیچاری جو خدمت کر رہی. کتنا عرصہ گزر گیا اور جب میرا مالک راضی ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبد ایوب کی دعا سن لی علیہ السلام. تو پھر علاج میں کتنی دیر لگی؟ علاج کے لیے آپ نے اللہ نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پہ جاؤ اور فلاں چشمے پہ جاؤ اور فلاں آب حیات میں جاؤ نہیں. اور میں خوب برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اللہ نے فرمایا میرے نبی جہاں بیٹھے ہو یہی پاؤں مارو، بس یہی پاؤں مار دو زمین پہ، چشمہ ابلے گا، ٹھنڈا بھی ہے پینے والا بھی ہے، اسی سے غسل بھی کر لو، پانی پی بھی لو، اندر کی بیماریاں بھی ختم، باہر کی بیماریاں بھی ختم.
بس جب راضی ہونے پہ آئے تو پاؤں کے نیچے سے جنت بنا دی، پاؤں کے نیچے سے چشمہ نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، چشمہ نکلا، غسل کیا، پانی پیا، ساری بیماری، ہر تکلیف، کمزوری اور 1 سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ بعض کتب متقدمہ میں روایت ملتی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام اچھے ہو گئے تو آپ کی بیوی جو تھی وہ شہر گئی تھی کھانے وغیرہ کے لیے، واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اندر تو بڑا خوبصورت ایک جوان بیٹھے ہیں، تو وہ بیچاری ٹھٹر کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا ایک بیمار خامن تھا ادھر، وہ کدھر ہے؟ تم کون ہو خیمے میں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی آ جاؤ، میں ہی تو ایوب ہوں، اور کون؟ بس جب اللہ راضی ہو گئے تو علاج کو کتنی دیر لگی۔ اسی طرح دیکھیں کہ بیوی مریم علیہ السلام ہے، کنواری بچی ہے، حاملہ ہو گئی ہے اور بغیر خاوند کے حمل ٹھہرا ہے، ولادت کا وقت آ گیا ہے، دردیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا دور جانے کی ضرورت ہے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ نے فرمایا بی بی مریم یہ جو کھجور ہے بس اس کو ہلاؤ۔ اللہ میں اس پہ تو کچھ بھی نہیں، بی بی ہلاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، ہدایت تساقط علیک رطبا جنیا، ماشاء اللہ کھجوریں گئے۔ اللہ نے فرمایا کلی واشربی، کھجوروں کو کھاؤ، اسے چشمے کا پانی پیو، اور اپنے بیٹے کو جس کو ہم نے نبی بنایا ہے دیکھ کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو۔ کلی واشربی وقرری عینا۔ اس لیے حضرت علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری بی بی مریم کلی من الرطب الجنی، اس تازہ کھجور کو کھاؤ، واشربی من الماء النقی، اور اس پاک صاف چشمے کا پانی پیو، وقری عینی عینک بالولد النبی، اور اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹے سے ٹھنڈا کرو، وہ بیٹا جو بالکل نبی بھی ہے اور جس کو ہم نے نبوت بھی مہد میں عطا کر دی ہے، جھولے میں عطا کر دی ہے کہ ابھی جھولا جھول رہے اور کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے یہ نہ کہا کرو جی دعا مانگتا ہوں جی میری دعا منظور نہیں ہوتی، وہ جی دیر ہو گئی۔ اللہ نے بولا تم تھکتے ہو، اللہ تو نہیں تھکتے، اللہ تھکنے سے پاک ہے۔ مانگو اور یقین سے مانگو اور مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ غلاموں کا کام ہے کہ بادشاہ کے دروازے پہ پکارتے رہیں، دروازے پہ کھٹکھٹاتے رہیں، یہ مالک کی مرضی ہے، وہ جب چاہے فریاد سنے۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو دیر میں بھی حکمتیں ہیں، دعا جلدی منظور ہو جائے تو جلدی میں بھی حکمتیں ہیں، اور دعا میں وہ چیز نہ ملے تب بھی حکمتیں ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے کئی مصیبتیں اور بلائیں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے۔ تو ایک گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ بھی حضرت آئے ہوئے ہیں تو ان کے کہتے ہیں کہ تحنیک کر دیں۔ سنت ہے نا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوا ہو تو تحنیک کرو۔ تحنیک کا معنی ہوتا ہے کہ کھجور ہاتھ کو لگا کے تو بچے کو اندر زبان میں دے تاکہ وہ اس کو چاٹ لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تحنیک کی ہے صحابہ کی، تو سنت بھی ہے۔ تو وہ بچی کو اٹھا کے لے آئے تو اس بزرگ عالم نے کھجور لی اور چبایا، سنت کے مطابق اس کے منہ میں انگلی دی۔ خیر جب وہ بچی جوان ہو گئی تو بچی کا کچھ اخلاق اچھا نہیں تھا، تو ایک دن اس کے سارے بڑے بوڑھے گھر میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے بھئی عجیب بات ہے، بچی کو تحنیک تو بڑے عالم سے، بڑے اللہ والے سے کرائی تھی نا، کہ نہیں پتہ نہیں کیسے بچی کیسے نکلی، اس کا تو اخلاق بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ایک سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا خدا کا شکر کرو، پتہ ہے اللہ نے اسی کی برکت سے روک رکھا، ورنہ پتہ نہیں یہ کیا بن جاتی۔ اللہ معاف کرے، جو کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے اتنا بھی اللہ نے انہیں کی وجہ سے بھی مہربانی کر دی ہو۔ اس لیے تم جو دعائیں مانگتے ہو نا، کہو جو ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، بیوی ٹھیک نہیں ہوتی، شکر کرو جو ہو رہا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، ورنہ اس سے بھی بڑا عذاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔
جیسے کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بچے پیدا کیے تو وہ بچے ایسے تھے بیچارے کے جڑواں تھے کہ دونوں کی پشت جو تھی وہ لگی ہوئی تھی. اب وہ دونوں بھائی چلیں تو کٹھے، پیشاب کے لیے جائیں تو کٹھے، حمام جائیں تو کٹھے. تو ایک بھائی کہنے لگا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ پرائیویسی بھی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. اللہ نے حکم دیا کہ ایک بچے کی روح قبض کر لو، وہ مر گیا، اب وہ جناب اٹھائے پھر رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ تو اور بڑا عذاب آ گیا. چلو پہلے ہم دونوں بولتے تو تھے، چلتے تھے، اب ایک مردہ بھی مجھے اٹھانا پڑ گیا. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو. اگر کوئی تکلیف ہے یا پریشانی ہے تو ڈرو کہ پتہ نہیں یہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں اس سے کسی اور بلا میں ہم مبتلا ہو جائیں. اس لیے ہر حال میں اللہ کی رحمتوں پہ صبر کرو. اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اور اللہ بغیر پاکیزہ چیزوں کے کوئی خیرات بھی قبول نہیں کرتے. تم سود کھا کے خیرات کرو، یا تم رشوت کھا کے خیرات کرو، یا تم ڈاکے ڈال کے خیرات کرو، یا تم چوری کر کے خیرات کرو، یا لوگوں کے مال میں خیانت کر کے خیرات کرو، یہ حرام ہے، اللہ قبول نہیں فرما. اللہ پاک ہے، وہ پاک مال ہی قبول فرماتی ہیں. فَلِهَذَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ هَٰؤُلَاءِ نَفَقَةً وَلَا عَمَلًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے نہ ان کی خیرات قبول کریں گے نہ کوئی عمل قبول کریں گے. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ عمل بھی خیرات بھی ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حلال سے خیرات کرو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے. کہتے جی کہ خانہ کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر جو ہے موجود تھا؟ خدا کے بندے یہ گھر تو اس وقت بھی تھا جب اللہ نے زمین پیدا کی. یعنی ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، پانی تھا، تو اسی جگہ پانی کے اوپر بلبلا تھا جو علامت تھی کہ یہاں اللہ کا کعبہ ہے. اور یہ کعبہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھا. اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام نے بنایا، پھر آپ کے بعد قوم عمالقہ نے بنایا، پھر قوم جرہم نے بنایا، پھر سیدنا ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، پھر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور آپ کے بعد پھر عبداللہ ابن الزبیر نے بنایا، ان کے بعد پھر حجاج ابن یوسف نے بنایا، اور اس کے بعد جو ابھی ابھی اندر کی تعمیر ہے ماشاءاللہ، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ تو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اتنا اندر عظیم کام ہوا ہے، اللہ ان کے حسنات میں درج فرمائے کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسی لکڑی کے شہدید ڈالے گئے، اندر کتنا پیارا پتھر لگایا گیا، کیسے فرش بچھایا گیا، اور ہر علامت کو باقی رکھا گیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. یہ تو کعبۃ اللہ تو 11 دفعہ بن چکا ہے. اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہتے. بھائی یہ تو کھیلنے والی بات ہے، یہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. بس اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ادب نماز کے خلاف ہے، خشوع کے خلاف ہے، اور خضوع کے خلاف ہے کہ کپڑے بنا رہے ہیں، کبھی رومال بنا رہے ہیں، کبھی جیب میں گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہے ہیں، کبھی آج کل تو ماشاءاللہ موبائل فون کا بھی عذاب آ گیا ہے، یہ بھی ایک مستقل عذاب ہے. اور ہر 2 منٹ کے بعد جناب ماشاءاللہ میوزک بج رہا ہے، اور دھونے گانے کی طرز پہ اس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور ساتھ والوں کی نماز بھی برباد ہو رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اسی طرح یاد رکھو کہ نماز میں عمل کثیر بلا وجہ، ایک ہے کہ کوئی وجہ تھی، آگے جگہ خالی تھی، آپ چلے گئے، سب میں کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن بلا وجہ آدمی کپڑوں سے کھیلتا رہے، یا کپڑوں کو جھاڑتا رہے، یا رومالوں کو بناتا رہے، یا پیسے گنتا رہے، یا مرضی آئے تو یہاں ہاتھ پکڑ لے، اس جگہ کو پکڑا ہوا، یہ تو کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ لازم ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے اس جگہ پر آئے۔ اب وہ ہاتھ سینے پہ باندھ لے، سینے سے نیچے باندھ لے، ناف پہ باندھ لے، ناف سے نیچے باندھ لے، یہ سب حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن نماز جو ہے سکون ہے، نماز جو ہے خشوع و خضوع ہے، نماز جو ہے معراج ہے، نماز کا تو وہ مقام ہے جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس مرتبے پہ نہیں پہنچتے ہو یہ تو سمجھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی تم کسی گورنر کے سامنے جا کے دیکھو کیسے کھڑے ہوتے ہو، تو اللہ کی دربار میں تمہیں اتنا بھی خوف نہیں آتا۔ تو اس لیے بلا وجہ نماز میں کھیلنا ناجائز ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرمائے اور عین سنت کے مطابق نماز نصیب فرمائے۔ نماز قصر کرنے کے لیے شرائط یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو، اور سفر کا معنی یہ ہے کہ تقریباً 48 میل شرعی سفر ہو۔ جب آپ اتنے سفر کے لیے نکلیں اور اپنے شہر کے حدود سے گزر جائیں، اب آپ مسافر ہیں۔ پھر اگر نماز کا وقت آ جائے 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھیں گے، سنت اور نفل جو ہے معاف ہیں، وطر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھیں گے چونکہ واجب ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں وطر بھی معاف ہے، سنت ہے، پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال نماز قصر جو ہے۔ مجاہدین جو کشمیر میں یا فلسطین میں ہیں وہ جہاد بالکل جہاد ہے، اور جو ان کے زندہ ہیں وہ غازی ہیں، اور جو مر رہے ہیں وہ شہید ہیں، اور ان کی شہادت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ جہاد کشمیر تو اتنا کھرا جہاد ہے کہ براہ راست ہندو سے جہاد ہے۔ بعض جگہ تو ہوتا ہے نا کہ بظاہر لڑنے والے مسلمان ہیں، گو کافروں کے ایجنٹ ہیں، لیکن ظاہر تو مسلمان ہیں نا۔ لیکن یہاں تو کوئی یعنی شک شبہ والی بات ہی نہیں کہ سامنے ہندو ہے۔ باقی ان کے جو گائیڈ ہیں، اگر گائیڈ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی شہید ہو گیا اس کا مرتبہ بھی شہادت کا ہے، لیکن اگر گائیڈ مسلمان نہیں ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے سود کے پیسے جو ہیں، اس کی لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی، اس نے اس کو دے دیے۔ دیکھو سود کا پیسہ لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ یہ تو ایک علماء اور فقہا نے حل لکھا ہے کہ مثلاً ہم نے غلطی سے سود پیسہ ڈال دیا سیمنٹ کی اکاؤنٹ میں، اب اتفاق سے 10,000 روپے سود بن گیا، تو اب علماء نے لکھا کہ کیا کریں، اگر ہم چھوڑتے ہیں تو بینک پی جائے گا، وہ تو پہلے حرام کھانے کا عادی ہے، تو پھر ہم نے اس کے حرام میں اور گناہ کے کام میں مدد کی نا، اس کے 10,000 چھوڑ دیا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اس سے لے لو اور بغیر نیت ثواب کے کسی کو دے دو، یعنی ثواب کی نیت نہ کرو کہ ثواب تو ملے گا حلال پر، یہ تو حرام ہے، حرام پہ ثواب کیسے ملے؟ لیکن ان سے لینے کے بعد کسی غریب کو دے دو۔ اس کی لڑکی اگر غریب ہی طلاق ہے بیچاری کی تو دے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، ثواب نہیں ملے گا۔ اور آئندہ ایسے اکاؤنٹ میں پیسے نہ رکھے۔ اچھا، بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جب ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے بینک میں ڈال دیتے ہیں، سود جو آئے گا ہر مہینے کا یا سال کا ہم غریبوں کو دیتے رہیں گے، یہ حرام ہے۔ سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لکھنا بھی حرام، گواہی دینا بھی حرام، سب پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ دین کا علم نہیں ہے۔ میں ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ جو بھی آپ کو دین کی کتاب ملے ہر کتاب کا مطالعہ کریں۔ بہرحال جس میں بھی دین کی باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ جن کی بھی اور فضائل اعمال میں بھی فضائل ہیں،
اور فضائل میں اگر ضعیف احادیث بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ایک سفر میں زیادہ عمرے بھی کیے ہیں۔ حضور نے تو حج بھی ایک کیا ہے، پر جو باقی حج کر رہے ہیں وہ ختم۔ یہی تو وہ بات ہے نا جو آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے ہم 1000 دفعہ کریں ثواب ملے گا، 1 دفعہ کریں ثواب ملے گا، اور اگر قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ 1 دفعہ بھی کریں ناجائز ہے اور 10 دفعہ بھی کریں ناجائز ہے۔ اسی طرح تو حضور پاک نے کبھی ایک دن میں 10 طواف بھی نہیں کیا، اب اگر کوئی 10 طواف کرے نعوذ باللہ وہ بھی بدعت ہو گئی۔ حضور پاک نے ایک دن میں کبھی 10 رکعت نفل مثلا نہیں پڑھی، اگر ہم پڑھیں تو وہ بھی بدعت ہو گئی۔ حضور نے ساری زندگی میں 4 عمرے کیے، ہم زندگی میں 100 عمرہ کریں تو وہ بھی بدعت میں شمار ہو جائے۔ حضور نے ساری زندگی میں 1 حج کیا، ہمیں اللہ 100 حج نصیب کرے تو وہ بھی بدعت میں نصیب ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بات بھی ہو کہ اگر حضور نے ایک سفر میں عمرہ کیا ہے تو آپ بھی ایک کریں دوبارہ نہ کریں، یہ کون سی بات ہے؟ حضور نے ایک دفعہ عمرہ کیا، لیکن اگر ہم آگے مدینے چلے گئے واپس آئیں گے میقات ہے ہم پھر عمرہ کریں گے۔ اگر ہمیں اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہم طائف چلے گئے واپس آئیں گے میقات ہے ہم پھر عمرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عمرہ کرے من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جتنا نفلی عبادت کریں گے۔ یہی تو میں حیران ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے، ہر وہ کام جو دین کا ہے اس سے روکنے کی کوشش میں ہے، نہ کہ لگانے کی کوشش میں ہوں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ جو کام قرآن سے، حدیث سے، اجماع صحابہ سے یا قیاس علی الکتاب و سنہ سے ثابت ہے وہ عمل سنت ہے، اس کو 1,00,000 دفعہ کرو تو سنت ہے اور 1 دفعہ کرو تو سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجج النسک عمر تطر، کہ بار بار عمرہ کرنا جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتا ہے اور غریبی کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ہے کہ رمضان کا عمرہ ایسی ہے کہ حجۃ معی، جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اور اسی طرح حضور کی حدیث میں ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اور اسی طرح صحابہ سے موجود ہے کہ صحابہ جب بھی بال بڑے ہوتے جا کے عمرہ کر رہے تھے کہ یار بال جو منڈوانے ایسے کیوں منڈوائے، عمرہ کر کے کیوں نہ منڈوائے، ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت علی نے کتنے عمرے کیے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کتنی عمرے کیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی عمرے کیے، سیدہ عائشہ نے کتنی عمرے کیے، نعوذ باللہ وہ سارے اہل بدعت تھے۔ انا للہ و انا